اپنی بچی سے پوچھتی ہے بیٹی تیرا کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ اس لیے کہ ہم تیرا رشتہ طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہو تو بتا دینا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، بعد میں جگ ہنسائی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہاں پہنچ چکے ہیں ہم لوگ؟ کس دنیا میں ہم نے قدم رکھ لیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، اگر دولت آ گئی، سرمایہ آ گیا، تو معاذ اللہ شادیوں کے اندر طوائف کو بلا کر کے نچوانا، اللہ شادیوں کے اندر لڑکوں کو اور آوارہ لوگوں کو بلا کر کے ڈانس کروانا اور اسے اپنی شان سمجھنا، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے شادی سے پہلے مصطفیٰ پیارے کی میلاد کی محفل ہو، اپنی بچی یا اپنے بیٹے کے بیاہ سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل ہو، اور اس محفل کی برکتیں دونوں کو قیامت تک اللہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کیا دولت مند آپ اسی وقت سمجھے جائیں گے جب اپنی شادی کے اندر، بچیوں کی شادی کے اندر طوائفوں کو نچائیں گے؟ اللہ اللہ۔ سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایسی عورت کو چھوئے شہوت کی نیت سے جو اس پر حلال نہیں، ایسی عورت کو چھوئے جو اس پر حلال نہیں، شہوت کی نیت سے چھوئے، سرکار فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کو کل بروز قیامت اس کی گردن سے باندھ دیا جائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور اگر کوئی شخص کسی اجنبیہ کے ہونٹ کا بوسہ لے تو فرمایا گیا ان ہونٹوں کو کل بروز قیامت جہنم کی آگ کی قینچی سے کاٹا جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ دعویٰ غلامی رسول کا، اور یہ سارے حرکات دیکھیے، عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت فضالہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بنے، سبحان اللہ، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں بغض تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل کے اندر قدورت تھی۔ فضالہ کعبہ کے طواف کے لیے نکلا تو ہمیشہ کی عادت تھی کہ جب وہ کعبے کے طواف کے لیے جاتے، قبول اسلام سے پہلے اس زمانے کے اندر کفار بھی کعبے کا طواف کرتے تھے۔ صحیح بات۔ فضالہ کعبے کا طواف کرنے نکلے، راستے میں عادت تھی کہ ایک عورت کا مکان تھا، وہاں پر وہ بیٹھتے، اس سے گپ شپ کرتے، ہنسی مذاق کرتے، دل لگی کرتے، چائے پانی پیتے، اور اس کے بعد پھر کعبے کے طواف کے لیے جاتے، اور طواف کر کے جب لوٹتے پھر اس کے گھر پر بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد ہنسی مذاق دل لگی ساری چیزیں ہوتی، اور اس کے بعد فضالہ چلے جاتے۔ ایک روز فضالہ کعبے کے طواف کے لیے نکلے، چھوٹا سا چاقو ان کے پاس، دل میں یہ خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مجھے کعبے کا طواف کرتے مل گئے تو میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، معاذ اللہ۔ فضالہ اس نیت سے نکلے،
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طواف کر رہے ہیں، فضالہ ساتھ میں ہو گئے۔ سرکار نے دیکھا فضالہ کو، ابھی فضالہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیکھا حضور نے، ارشاد فرمایا فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہو۔ سرکار نے اپنا دست کرم ان کے سینے پہ مارا اور ارشاد فرمایا فضالہ خدا کے گھر کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ۔ سبحان اللہ۔ فضالہ کہتے ہیں کہ دست رسول سینے پر لگا، نفرت نکل گئی، محبت مسلک اعلی حضرات، فیضان اعلی حضرات، واہ واہ واہ، نفرت نکل گئی، محبت آ گئی۔ کیا کہنے، میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ کر فضالہ مسلمان ہو گئے، بہت اچھا۔ صحابی رسول بن گئے، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ دیر گزاری اور اس کے بعد حضور سے اجازت لے کر حضرت فضالہ اپنے گھر کی طرف بڑھے، جا رہے ہیں۔ وہی راستہ جس راستے سے آئے تھے، اور راستے میں عورت کا مکان تھا، اس سے ہنسی مذاق کی، دل لگی کی، چائے پانی پیے اور اس کے بعد پھر آئے، اب پلٹ کر مسلمان ہو کر کے جا رہے ہیں۔ آئے تھے تب کفر تھا، جا رہے ہیں تب مسلمان۔ پھر وہ گھر آیا، پھر وہی گھر آیا، حضرت فضالہ کی نگاہیں جھکی تھیں، گھر کے قریب سے جب گزرنے لگے تو خاتون نے آواز دی فضالہ کیا بات ہے، ایسے ہی جا رہے ہو، چائے نہیں پیو گے؟ حضرت فضالہ نے کہا اب فضالہ تمہارے کام کا نہیں۔ کیا فضالہ میں نے کوئی زیادہ مذاق کر لی تھی آتے وقت؟ کہا نہیں، سن لو، جب تک سینے میں حضور کی محبت کا چراغ نہیں جلا تھا تب تک تیری محبت کا چراغ تھا، اب حضور کی محبت کے چراغ نے سارے چراغ بجھا دیے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت فضالہ اور مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ۔ اب فضالہ کسی عورت پر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، اب وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ عشق کہتے ہیں اس کو، بے شک سبحان عاشق رسول بھی اور گندی پکچریں بھی دیکھو، اللہ، عاشق رسول اور فلرٹ بھی کرو، عاشق رسول اور بد کرداری، عاشق رسول اور تاکہ جھانکی، عاشق رسول اور نگاہوں کا زنا، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا محبت رسول، کیسی محبت رسول۔ صحابہ تو حضور کے دیدار کے بعد کسی اور کو دیکھنا ہی پسند ہے۔ ایک صحابی حضور کے وصال کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو چھین لے۔ لوگ بینائی کی تمنا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا میری آنکھوں کی روشنی کو چھین لے۔ پوچھا گیا ارے نابینا ہونے کی دعا کر رہے ہو؟ کہا ہاں، جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا تھا اب وہ کسی اور کو دیکھنے کی تمنا نہیں۔ ایک عاشق کی تمنا کسے دیکھنے کی ہوتی ہے؟ کسی اور سے نہیں۔ بریلی کے تاجدار سے پوچھو تو کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، تعلیمات اعلیٰ حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، علمائے اہل سنت، نعرے تکبیر۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرا یہ جملہ اگر دل کی تختی پر نوٹ کر سکتے ہو تو کر لیجئے گا۔ آج تک آپ نے عبادت کی لذت تو چکھی ہوگی کہ نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، درود شریف پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے۔ ان سب کی لذتوں کو تو آپ نے چکھا ہوگا۔ خدا کی قسم میرا یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کرو،
गुनाह से बचने की लज्जत क्या है, कभी ये चक्कर वाह वाह। अगर कोई हुस्न जमाल की बैठक तुम्हें नजारे दावत दे रही हो, सिर्फ ये सोच करके निगाह झुका दो, तू इसे देख रहा है, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। ये सोच कर निगाहों को झुका लो, दिल में एक नूर पैदा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसकी लज्जत कभी अपनी जिंदगी में भूलोगे नहीं। गुनाह से बचने की जो लज्जत है वो बहुत अजीम है। अल्लाह वाले गुनाह से बचने की लज्जत से आशना थे, इसलिए गुनाह से करीब होते तक नहीं थे, दामन को गुनाहों से बचाते थे। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर के अर्ज करता है, हुजूर तकरीबन गुनाहों से अल्लाह ने बचने की मुझे तौफीक अता फरमाई है, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे बचने की कोशिश करने के बावजूद मैं बच नहीं पाता। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में 1% भी शायद मुश्किल से मिल सके उस गुनाह से बचने वाले। सच है। तकरीबन 99% इल्ला माशाअल्लाह उस गुनाह के अंदर गिरफ्तार मिलेंगे। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने उससे पूछा कि किस गुनाह से तू बच नहीं पाता? वो अर्ज करता है, हुजूर जब मेरे सामने कोई हुस्न आ जाता है तो मेरी निगाहें खता खा जाती हैं और राह चलते हुए मैं लड़कियों को, औरतों को झांका करता हूँ, देखा करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इससे अपने आप को बचाऊं, लेकिन बचा नहीं पाता। हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, एक नुस्खा अता करता हूँ, क्या बात है। 15 दिन के बाद इस नुस्खे पर अमल करके मेरे पास आना। उसने कहा ठीक है। इरशाद फरमाते हैं, तेरा नफ्स जब तुझे किसी गैर को देखने के लिए हुक्म दे और तेरी तबीयत किसी गैर को देखने के लिए तुझे हुक्म दे, आमादा करे, उस वक्त ये तसव्वुर दिमाग में ला कि तू इसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे। आंखों से आंसू जारी हो गए, लड़ते कांपते वो शख्स वहां से चला गया। 15 रोज के बाद आया तो निगाहें झुकी थी। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने पूछा, बेटा क्या हाल है? कहा अब तो हुजूर निगाह उठती है तो कुरान देखने ये तो माँ बाप को शफकत और मोहब्बत से देखने। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो इस वक्त पूरी दुनिया का नौजवान आवारगी की दहलीज पर नहीं बल्कि आवारगी के समंदर के अंदर गोते लगा रहा है। सच है। कल तक सिचुएशन ये थी कि मुसलमान के पड़ोस में गैर मुस्लिम रहने के लिए मुतमईन होता था कि एक मुसलमान की निगाह कभी गलत मेरी बच्ची पर नहीं पड़ेगी। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। कहां हैं हम? पूछो हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा से, ये आंखें क्यों हैं?
تو جواب دیتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. اللہ واہ واہ. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ واہ واہ. ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھو، قرآن دیکھو گے طبیعت کو اطمینان ملے گا، بے شک بے شک. پکچر دیکھو گے طبیعت بے چین ہو جائے گی. سچ ہے. کچھ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کیوں اتنی سگریٹ پیتے ہو، کیوں شراب پیتے ہو، کیوں ڈرگز استعمال کرتے ہو، کیوں اتنی مووی دیکھتے ہو، پکچر دیکھتے ہو، حضرت آپ کو کیا معلوم بہت ٹینشن ہے. اللہ اللہ. یہ ٹینشن ہلکا کرنے ہم کر رہے ہیں. آؤ ہم حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور ٹینشن زیادہ ہو تو کیا کرنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی تمہاری طبیعت بے چین ہو تو گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاؤ. واہ واہ. اگر درس قرآن کی محفل چلتی ہو تو بیٹھ جاؤ، ورنہ قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کر دو. اللہ تمہارے سینے پر سکون نازل فرما دے.